السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ اتوار کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے کا جلسہ سالانہ سیر روزہ جلسہ سالانہ اختتام کو پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت برکات ان جلسوں کے ساتھ منسلک ہیں، جن کے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حامل بنتے ہیں۔ جلسے کے بعد کے جمعے کے خطبے میں انہی باتوں کو میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو افراد جماعت پر جو اثر ہوتا ہے وہ تو ہے، غیروں پر بھی اس کا کیا اثر ہے اور کس طرح وہ جلسے کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور نئی نئی باتیں ان کو پتہ لگتی ہیں، اسلام کے بارے میں تحفظات ان کے ختم ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کا میں عموماً ذکر کیا کرتا ہوں، اگلے جمعے میں وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمام کارکنان اور کارکنات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو کسی بھی شعبے سے منسلک تھے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی حیثیت سے کام کر رہے تھے، معاون سے لے کر افسر تک، عورت مرد بچے جوان بوڑھے، ہر ایک بے نفس ہو کر اپنی ڈیوٹیاں اور فرائض انجام دے رہا تھا، اور غیر مہمانوں کے سامنے اپنے عمل سے اسلام کی حقیقی تصویر یہ لوگ پیش کر رہے تھے۔ خاص طور پر معاونین شکریہ کے مستحق ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور اصل کام تو ان معاونین کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ جلسے کے کارکنان کے علاوہ مستقل مرکزی دفاتر کے کارکنان ہیں، ایم ٹی اے کے کارکنان ہیں، اس میں والنٹیئر بھی ہیں، یو کے کے رہنے والے بھی، دوسرے ممالک سے بھی آئے، بعض ڈاکومنٹریز اور پیش کی گئیں، ان کی تیاری کے لیے کام کرنے والے، کچھ وہاں اسٹوڈیو میں پروگرام ہوئے ان میں کام کرنے والے، غرض کے ہر شعبہ جو ہے جلسے کے دنوں میں اپنا بڑا فعال کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ریویو ریلیجن کی جو نمائش ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے،
اور آرکائیو کی نمائش ہے، پھر تصاویر ہیں. تو یہ سب شعبے جو ہیں کام کر رہے، اور تمام جو کارکنان ہیں جنہوں نے جلسے سے پہلے کام کیا ہے، بعد میں، سب اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ لوگ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. اب میں بعض لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ وقت کی رعایت سے پیش کروں گا. مالے ہو یعقوب صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم کمیونٹی بینین کے، اس دفعہ جلسے میں شامل ہوئے. کہتے ہیں کہ میں نے 20 سے زیادہ حج کیا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہو کر مجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر انتظامات دیکھنے کا موقع ملا ہے. جلسے کا ماحول ایسا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے بہت سی مذہبی کانفرنسز اور اجتماعات میں شرکت کی ہے، لیکن جلسہ سالانہ جیسا ماحول کہیں نہیں ملا. ایئرپورٹ سے لے کر رہائش کے انتظامات تک ایسے انتظامات تھے کہ لگتا تھا کہ گھر میں رہ رہے ہیں. پھر جلسے میں ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھا، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، پڑھے لکھے لوگ، بڑے علم والے لوگ، بڑے انکسار سے سب نے ہماری خدمت کی اور بڑے خوش تھے اس بات پر. پھر میری تقاریر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں صحیح اسلام کا پیغام ملا اس سے، اور اسی پیغام کی ضرورت ہے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو، تاکہ اسلام کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں. کہتے ہیں میں نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا. احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں بینین جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ دوسروں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور احمدیت سے سیکھو. صرف احمدی ہیں جو دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان کو بیان کر رہے ہیں. پھر بورکینا فاسو سے سیمون سوادوگو صاحب ہیں جو مذہبی امور کے وزیر مذہبی امور ہیں اور وزیر داخلہ اور وزیر مملکت ہیں. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار یہ کیا کہ بطور وزیر مذہبی امور میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں. جلسے میں شامل ہو کر میرے بہت سے سوال حل ہو گئے ہیں. وہ سوالات جو میں نے پوچھے بھی نہیں ان کے جواب بھی مل گئے. میری بہت مدد ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوا ہوں. جلسے کے مقدس خیالات اور پاکیزہ ماحول نے روحانی طور پر میری بہت مدد کی ہے. ہم محبت، اخلاقیات اور اصولوں پر عمل پیرا ہو کر مل جل کر رہ سکتے ہیں. پھر جلسے کے کارکنان کے حوالے سے کہتے ہیں جلسے میں کام کرنے والے رضاکار ٹوائلٹ صاف کر رہے تھے، پلیٹیں دھو رہے تھے، چھوٹے بچے پانی پلا رہے تھے. یہ سب کچھ جذبہ اظہار کے بغیر ممکن نہیں. دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ غیر معمولی ہے. پھر کہتے ہیں مسجد فضل بھی گیا میں. چھوٹی سی مسجد ہے، ابتدائی مسجد ہے، اس میں کشش تھی اور یہ سادگی بھی اس کی ایک خوبصورتی تھی. پھر بیعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخلاص، وفا اور اطاعت کی ایک زنجیر جو دنیا کے لیے نمونہ ہے. لوگ خلیفہ کی آواز کو سمجھ نہیں رہے. آج کی دنیا میں مادیت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، لیکن اس مادہ پرستی کا نقصان بھی انسان کو ہی ہو رہا ہے. اور پھر کہا کہ میرے متعلق کیا اپنے خطاب میں بہتر معاشرے قائم کرنے کا لائحہ عمل دیا ہے. والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اور یہ چیزیں جو آخری تقریر تھی اس میں ان لوگوں کو
کافی اس سے اثر لیا، اکثر لوگوں نے یہ تبصرے کیے ہیں۔ بورکینا فاسو سے سایوبا راگو صاحب ہیں، ممبر پارلیمنٹ، کہتے ہیں جلسہ بہت اچھا تھا، ہر کام منظم تھا، ہر کوئی متحرک تھا، پوری دنیا سے آئے ہوئے چھوٹے بڑے مرد و زن اسلام کے لیے ہر خدمت کے لیے تیار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام احمدیت کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ احمدی ایک دوسرے کی مدد کرتے اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے میرے بارے میں کہا یہ کہ آپ نے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور قیام امن کے لیے دعا کی، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ جلسے کے موقع پر ہمارا بڑا اچھا استقبال کیا گیا اور پھر باقی تقاریر بھی بہت اعلیٰ تھیں۔ پھر یونان سے چیف ربائی گیبریل نیگرین صاحب تھے، کہتے ہیں میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے حیرت انگیز بین الاقوامی جلسے کا حصہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جلسے کا ماحول اور منتظمین اور شرکاء دونوں کی فراخ دلی کا ہر پہلو جماعت احمدیہ کے نصب العین محبت سب کے لیے کو اجاگر کرتا ہے۔ بحیثیت ربائی میں نے یہاں دوسرے مذاہب اور عقائد کے لیے قبولیت اور احترام کو محسوس کیا۔ پھر کہتے ہیں مجھے ان تمام محترم اماموں نے دل سے اعزاز سے نوازا جن سے مجھے ملاقات اور گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں واقعی خوش تھا کہ میں اپنی مخصوص ٹوپی کیپا سر پہ بغیر کسی دھمکانے والے اشارے غضبناک دیکھتی نظروں یا ناعوذ باللہ متشدد رد عمل کے ہزاروں مسلمان بھائیوں کے درمیان گھومتا پھرتا تھا، اور یہ بالکل اس کے برعکس تھا جو باقی جگہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہر لحاظ سے میرا خیال رکھا گیا، میرے لیے کھانا بھی میرے مطابق تیار کیا گیا، نماز جو میری عبادت کے فرائض ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جلسے کی انتظامیہ نے اور میرے میزبانوں نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ پھر جاپان سے بدھ مت کے معبد کے چیف یوشیدا نکوئی یہ جلسے پہ آئے تھے، اور ان کے مطابق بیجی بادشاہ کی والدہ ان کے معبد کی مرید تھیں، اور ٹوکیو میں واقع ان کے معبد میں میجی بادشاہ کی والدہ کی راکھ بھی دفن ہے۔ کہتے ہیں کہ جلسے کا ماحول دیکھ کر دل کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ سب کی حفاظت کے لیے چیکنگ تو ہوتی ہے، لیکن کوئی جھگڑا نہیں دیکھا، کسی کو تلخ ہوتے نہیں دیکھا، کھانے سے لے کر تقاریر تک سب پروگرام نہایت منظم تھے۔ اور پھر میرے مذہب کے بارے میں، خطاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بر وقت محسوس ہوا۔ آج واقعی دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مذہب کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کی مدد سے ہم ایک دوسرے کو کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جاپانی معاشرہ بھی والدین اور بچوں میں دوری کے مسئلے سے دوچار ہے۔ ہر طرح کی کوشش کے باوجود ہم اس لہر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کی نتائج ہم اپنے معاشرے میں بھی استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں پہلے بھی میرا برا زیادہ تاثر نہیں تھا، لیکن جلسے کا ماحول دیکھ کر جب بیعت کی تقریب کا وقت آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں امن کے قیام اور محبت و اخوت پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے مجھے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ لہذا میں بھی بیعت میں شامل ہو گیا۔ میں آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ بیعت کر لی انہوں نے، لیکن جو مقصد ہے امن قائم کرنے کا دنیا میں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر طرح آپ کے ساتھ ہوں۔
ارجنٹائن سے ایک خاتون تھیں جودت صاحبہ، ان کے خامند نے 10 ماہ پہلے ایک احمدیت قبول کر لی تھی. یہ خود عیسائی ہیں. کہتی ہیں کہ میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں، اور جلسے کی تقاریر میں سے میری سب سے پسندیدہ تقریر امام جماعت کا اختتامی خطاب تھا. وہ میرا خطاب کی بات کر رہی ہیں، جس میں آپ نے بڑی تفصیل اور خوبصورتی سے اسلامی تعلیمات کے ذریعے قائم ہونے والے ہیومن رائٹس پر روشنی ڈالی. جلسے میں شامل ہونے سے قبل میں کچھ پریشان تھی اور کچھ تفاوضات بھی تھے. میرا خیال تھا کہ اس قدر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو یقیناً بدمزگی اور جھگڑے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کا جمع ہونا ہمارے لوگوں کے جمع ہونے سے بالکل مختلف تھا. لوگوں کے رش اور اس قدر بڑی تعداد میں جمع ہونے کے باوجود ہر وقت پیار، محبت اور امن کا ماحول تھا. لوگوں کے چہروں پر مستقل مسکراہٹ تھی. پھر یہ کہتی ہیں مجھے یہ بھی فکر تھی کہ جلسے میں شامل ہونے کے لیے مجھے اسلامی پردہ کرنے کا کوئی لازمی حکم نہ دیا جائے، دباؤ نہ ڈالا جائے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک میں نے اپنے آپ کو آپ کے درمیان اسلامی پردے کے بغیر بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کیا، اور آپ کی عورتیں اور مرد مجھ سے بڑی عزت سے پیش آئے. بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ لوگ میرا دوسروں سے زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. لائبیریا کے منسٹر برائے پوسٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کوپر ڈبلیو کورا صاحب شامل ہوئے تھے. کہتے ہیں جلسے کے مختلف پروگرامز کا انعقاد ایسے خوبصورت طریقے سے کیا گیا کہ مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی. یہاں تک کہ جلسے کے انضامات کے بعض حصے، جیسا کہ پبلک ریلیشن سے لے کر کچن تک، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام انضامات رضاکاروں کی ٹیم انجام دے رہی تھی، جو برادرانہ ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے. میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کسی کی ایسی کمٹمنٹ نہیں دیکھی جیسی یہ رضاکار اپنے کام کے لیے کمیٹڈ تھے. جلسے کے پروگراموں کے دوران شاملین جلسہ کی طرف سے بھی ایک دوسرے کے لیے عزت اور اخوت کے جذبات دیکھنے کو ملے. 39,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے اتنے وسیع پیمانے پر کسی انسانی بدنظمی کے بغیر سارے پروگرام ترتیب دینا کم از کم میرے لیے تو حیران کن ہے. پھر یوروگوئے سے ایک مہمان خاتون تھیں جو یونیورسٹی میں اورینٹل اسٹڈیز کی پروفیسر ہیں. کہتی ہیں کہ میں 30 سال سے زائد عرصہ سے اسلامی ممالک اور تنظیموں کا مطالعہ کر رہی ہوں. آپ کے جلسے میں شامل ہو کر 2 امتیازی باتیں دیکھی ہیں جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی. پہلی بات یہ ہے کہ جماعت کے اتحاد اور ایک لیڈر کے ذریعہ یکجہتی کی مثال کہیں نہیں دیکھی. مربیان سے لے کر مختلف شعبوں میں رضاکارانہ ڈیوٹی کرنے والوں میں، خواہ کھانا پیش کرنے والے ہوں یا گاڑیوں کے ڈرائیور ہوں، ان سب میں ایک بات مشترک ہے: ہر کوئی اپنے خلیفہ سے اطاعت اور اخلاص کا غیر معمولی رشتہ رکھتا ہے. بس یہ وہ معیار ہے جو ہمارے دوستوں کو بھی نظر آتا ہے اور حاسدوں کو بھی نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے حاسد پھر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہم نے حفاظت کرنی ہے، عمل سے بھی اور دعا سے بھی. پھر کہتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جماعت میں کسی قسم کا ریسزم نہیں پایا جاتا، خدا پیدائشی احمدی ہوں یا نئے، خواہ عرب ہوں یا غیر عرب، خواہ پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی. آپ کی جماعت کا نظام ہر قسم کے ریسزم اور قومی تعصب سے پاک معلوم ہوتا ہے. بس یہ وہ خوبی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پر ہم چند دنوں کے لیے ہم دکھائیں، بلکہ ہمیشہ ہمارے اندر رہنی چاہیے. اور یہی وہ آخری پیغام تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ کوئی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ایک انسان کی حیثیت سے سب برابر ہیں. پھر مراکش کے ایک دوست ہیں جو کہ فلسفے کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جلسے سے ہم نے بہت اچھا تاثر لیا ہے. یہ جماعت کو قریب سے دیکھنے کا
بڑا اچھا موقع تھا۔ ہم نے اس عالمی اجتماع میں جماعت کی بہت مضبوط تنظیم، تقسیم کار اور مہمانوں کے بہترین استقبال کو دیکھا۔ اسی طرح ہمیں جماعت احمدیہ کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ لگا، جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عکس ہیں۔ اس جلسے کے ذریعے مخالفین کے پروپیگنڈے کا جھوٹ بھی ہم پر کھل گیا۔ یہ لوگ اس خدائی جماعت سے خام خواہ کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت انسانیت کی توفیق دیتا چلا جائے۔ پھر گنی کناکری سے الحاج محمد وکیل یاتارا صاحب ہیں، جو مذہبی امور کے انسپکٹر جنرل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلسے کے ان 3 دنوں میں جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ احمدی احباب کی تربیت خالص اسلامی تعلیمات کے مطابق کی گئی ہے، اور تمام احمدی جو اس جگہ جمع ہوئے، یوں لگتا تھا کہ یہ سب اسلامی بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ایک ہی ماں کی اولاد اور ایک ہی گھر سے آ رہے ہیں۔ غیر معمولی نظم و ضبط، رضاکاروں کے مسکراتے چہرے، جلسہ گاہ میں بغیر کسی کو تکلیف دیے آنا جانا، یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں۔ یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج اگر کوئی جماعت اسلام کا حوالہ بن سکتی ہے تو وہ احمدیہ جماعت ہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے دوسرے اسلامی ممالک کے علاوہ سعودی عرب میں بھی بارہا جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا اسلامی بھائی چارے سے بھرپور ماحول کہیں میسر نہیں آیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی عار نہیں کہ تقریباً 40,000 کے قریب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور پھر مسلسل اسلامی تعلیمات کا پرچار کرنا اور بغیر کسی جھگڑے اور بھگدڑ کے اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت میں یہ دن گزارنا احمدیہ جماعت کا ہی طرح امتیاز ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک اور خاتون ہیں فانتا فکانہ عمر صاحبہ، جو گنی کناکری کی کسٹم ایئرپورٹ گنی میں لیفٹیننٹ ہیں۔ انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی نوبایا ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اگرچہ احمدیہ تعلیمات سے متاثر ہو کر احمدی تو ہو گئی تھی، لیکن دل میں خوف تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ گنی میں جماعت کی مخالفت اور جماعت مخالف پروپیگنڈا دیکھ کر بعض اوقات پریشان ہو جاتی تھی۔ لیکن آج جب کہ میں جلسہ سالانہ کے UK میں شامل ہوئی ہوں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میرے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور جلسے میں شامل ہو کر مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں آج اگر کوئی جماعت اسلام کی نمائندگی کر سکتی ہے تو وہ احمدیہ مسلم جماعت ہی ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر مجھے جلسے کی ویڈیو مل جائے تو پھر میں اپنی ساری فیملی کو اس سچائی اور حقیقت سے آشکار کرنا چاہتی ہوں، اور آخر میں دعا کی درخواست کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے خاندان کو احمدیت اور حقیقی اسلام میں دل و جان سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر شانتل مارت ہتالی، جو گیبون کی بینین میں کونسلر جنرل ہیں، کہتی ہیں کہ قبل ازیں 50ویں جلسہ سالانہ میں شامل ہوئی تھی، اب میں 53ویں جلسہ سالانہ میں بہت خوش اور دل کی گہرائی سے شکریہ کے جذبات کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں، اور پہلے بھی محسوس ہوتا تھا روحانی ماحول ہے، اور وہی روحانی ماحول سب کے لیے جذبات آج بھی ہیں، اور سب چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے عورتیں محبت سے پیش آتے ہیں۔ جہاں تک انضمامات کا تعلق ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جماعت احمدیہ کے رضاکاروں کا جو نظام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، اور ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی، اور ہر ایک میں، ہر رضاکار میں عاجزی تھی، خدمت کے جذبے سے معمور تھے، اور ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس ماحول کا حصہ سمجھنے لگی، اور کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور تقاریر بھی بڑی عمدہ اور تعلیمات سے بھری ہوئی تھی۔ محمد نوازی وطندہ تھی، نمائشیں دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔
نمائشیں بہت اعلیٰ تھیں. احمدیہ کہتی ہیں احمدیہ تاریخ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بہت فائدہ ہوا. بہت معلومات تھی نمائشوں میں، اور پھر جماعتی جو خدمت خدر کام ہے ان کو جاننے کا بھی موقع ملا. کوملن پترس صاحب جو بینین سے ممبر پارلیمنٹ ہیں اور فنانس کمیشن کے ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہوا، بڑا متاثر ہوا. کہتے ہیں جب میں بینین سے جلسے کے لیے سفر شروع کر رہا تھا تو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے اور عظیم الشان جلسے میں شامل ہونے جا رہا ہوں. اور اس جلسے میں ہر مرتبہ اور ہر حیثیت والے لوگ شامل تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی کے چہرے سے ناخوشی کے آثار نہیں دیکھے، اور بڑا میرا خیال رکھا. میرے ایئرپورٹ سے اترنے سے لے کے مہمان نوازی تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہر ایک نے بڑی خدمت کی، اور سب نے اپنے آرام کو ترک کر کے لگتا تھا کہ مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ و نسل، ان سب کے لیے بغیر پولیس اور فوج کے آپ نے کس طرح ڈسپلن اور بغیر شور و غوغا اور لڑائی جھگڑے کے اس کا انتظام کیا. پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مختلف لوگ ہیں اور پھر بھی کوئی جھگڑا نہیں اتنی تعداد میں. کہتے ہیں بے شک میرے سوچ کا نتیجہ یہی ہے کہ بے شک یہ آپ کی محنت اور جماعت احمدیہ کے ساتھ الہی تائیدات سے ہی ممکن ہوا ہے. یہ سب کچھ نظر آتا ہے. تقاریر کے بارے میں، میری تقریر کے بارے میں کہتے ہیں عالمی امن کے لیے بڑی ضروری ہیں. پھر نمائشیں بہت اچھی لگیں، اس میں جماعت احمدیہ کی تاریخ بیان کی گئی تھی. شہدائے احمدیت کے واقعات سن کر مجھے دلی صدمہ ہوا، اور بہت کچھ مجھے جاننے کو ملا. گیبون کے سابق وزیر اعظم اور ممبر پارلیمنٹ پال بیوگے صاحب جلسے میں شامل ہوئے تھے. 100 سے زیادہ ممالک سے کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ممالک سے لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں شامل ہونا میرے لیے ایک منفرد تجربہ تھا. ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد نے دن رات کام کیا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے، عورتیں. اور کوئی خوشگوار واقعہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اور جلسے کے دوران پیش کی جانے والی تقاریر سے مجھے اسلام اور بالخصوص احمدیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. اور ہمارے ملک گیبون میں جماعت احمدیہ ابھی نئی ہے. میں احمدیت کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جب سے مجھے جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ کیسے لوگ ہیں. کیا احمدیت کا اسلام بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں، جو دنیا کے امن کو برباد کر رہے ہیں؟ لیکن میں یہاں آ کر آپ کے کاموں سے بہت متاثر ہوں. آپ محنت کرنے والے لوگ ہیں. آپ کا اسلام حقیقی اسلام ہے، اور آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے. میرے ملک کو بھی اسی اسلام کی ضرورت ہے. پھر گیبون سے ہی پاسدالو بدونکا صاحب ہیں، جو کہ وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر کیبنٹ ہیں. کہتے ہیں کہ جلسے کا ماحول بہت عمدہ تھا، بڑا روحانی ماحول تھا، کبھی بھول نہیں سکتا اسے. جلسے کے انتظامات سے بہت متاثر ہوں. ایک چین کی طرح سب چھوٹے بڑے منسلک تھے اور کام کر رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہو کر مجھے قرآن اور بائبل میں بیان کردہ تعلیمات کا عملی نمونہ دیکھنے کا موقع ملا. سب ایک خاندان کی شکل میں رہ رہے تھے، اور اسی طرح پھر انہوں نے میری تقاریر کا ذکر کیا. مجھے انہوں نے
بہت متاثر کیا۔ کہتے ہیں جلسے میں شامل ہو کر مجھے بہت کچھ سیکھنے اس کا موقع ملا، اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کی توفیق ملی۔ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں اب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مجھے جلسے کے دوران مختلف نمائشیں اور سٹالز وغیرہ دیکھنے کا بھی موقع ملا، جس سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ پھر ایک مہمان ہیری علی گونسا صاحب ہیں جو سینٹرل افریقن ریپبلک کے صدر کے مشیر ہیں۔ کہتے ہیں انتظامات بہت اعلیٰ تھے۔ جلسے کے دوران جماعت احمدیہ کے رضاکار، جن میں بچے جوان بوڑھے شامل تھے، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے ایک خلیفہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بہترین انتظامات کا ثبوت دیا۔ جماعت احمدیہ کا ایک مقصد ہے کہ دنیا میں بھائی چارے کا قیام ہو۔ اس کام کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی دوسری تنظیموں میں اس اعلیٰ اخلاص کی کمی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ پائے کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات جو پیش کرتے ہیں، دل پر اثر کرنے والی تھیں، اور یہ تعلیمات اور محبت اس سے بہت مختلف ہے جو لوگ جماعت احمدیہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنی اور اپنے ملک کی طرف سے اس کامیاب جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں جماعت احمدیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ملک میں بھی ان تعلیمات اور محبت کو عام کریں۔ میرا ملک جو کئی سالوں کی خانہ جنگی کے بعد اب امن کی طرف جا رہا ہے، ان تعلیمات سے ملک میں امن کا دیر پا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں جلسے کا ماحول میرے لیے ایک نہ بھولنے والا واقعہ ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں تو ہر سال جلسے میں شامل ہو کر روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اب میں واپس جا کر جماعت احمدیہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا کہ یہی حقیقی اسلام ہے۔ پھر عالمی بیعت کا کہتے ہیں بہت اثر ہوا مجھ پہ۔ میں احمدی نہیں ہوں، لیکن جب آپ بیعت لے رہے تھے تو اس وقت اپنے آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ میں اس جماعت کی حت المقتور اپنے ملک میں مدد کروں گا، اور ملاقات بھی ہوئی ان کی میرے سے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے اب آپ سینٹرل افریقن ریپبلک میں اپنا سفیر سمجھیں۔ پیراگوئے کے وائس منسٹر آف ریلیجن جلسے میں شامل ہوئے تھے، فرنینڈو گریفٹ صاحب۔ کہتے ہیں مجھے احمدیہ جماعت کو جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ بے شمار لوگ رضاکارانہ طور پر خدمت سر انجام دے رہے تھے اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیراگوئے بحیثیت ملک آپ کی جماعت سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور پھر میری تقریر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت زور دیا، عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات قائم رکھنے پر زور دیا، اور ان کو خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے بارے میں اسلامی تعلیم کی روشنی میں جو بیان کیا تھا وہ بہت پسند آیا تھا۔ اور باقی پھر یہ کہتے ہیں انتظامات کے بارے میں بڑے اعلیٰ تھے عارضی ہونے کے باوجود۔ ماسکو سے آنے والے ادار صافن صاحب نے جلسے میں شرکت کے بعد کہا کہ ہم ایک فیملی ہیں جو پہلی مرتبہ ماسکو سے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں جلسہ سالانہ بہت پسند آیا، اور ہمیں آئندہ لمبے عرصے تک اسے یاد کرتے رہیں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی ان یادوں سے آگاہ کریں گے۔ تمام انتظام اچھے تھے، رضاکاروں کا کام بہت اچھا لگا جو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ہر وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چھوٹے بچوں کو رضاکار کے طور پر کام کرتے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور ہر جگہ ہمارا کہتے ہیں اپنا
ایسا خیال رکھا کہ اپنائیت کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر برازیل کے مہمان ہیں مورو ہنری، جو کہ پیٹروپولس سٹی کونسل کے صدر ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے ملک برازیل کی نمائندگی میں اس عظیم اسلامی سالانہ اسلامی جلسہ سالانہ میں شمولیت اختیار کرنے کی بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ امام خلیفہ وقت کی تمام تقاریر حقیقی اسلام کا گہوارہ ہیں، آپ کی باتیں از خود دل میں اتر جاتی ہیں۔ میں نے جلسے کے 3 دن روحانیت کے ماحول میں گزارے اور کسی قسم کی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ جلسے پر نماز کا منظر میرے لیے ایک غیر معمولی اور حیران کن بات تھی کہ ایک آواز پر سب کا اٹھنا اور بیٹھنا۔ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن دیکھتے رہے مستقل۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جس نے میرے پر ایک غیر معمولی اثر چھوڑا ہے، جس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ جیسے ہی خلیفہ کہیں بھی آتے ہیں تو ہزاروں افراد کا مجمع یکدم خاموش ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض نظام میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے خلیفہ کے لیے ہر درجہ عزت و احترام ہے۔ اور یہ سب یادیں لے کر میں واپس جا رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں جو میں نے محسوس کیا ہے اس کو میں اپنے سینٹر میں اور کونسل میں آگے پھیلاؤں گا۔ در حقیقت حقیقی اسلام یہی ہے۔ پھر اورلی میسیاس جو ایکویڈور سے آئے تھے، اپنے علاقہ کے بشپ ہیں، کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات بہت عمدہ تھے۔ کھانا میرے لیے مختلف تھا لیکن مجھے پسند آیا۔ جلسے کا ماحول ایک بڑی فیملی کی دعوت کی طرح تھا، جس میں کوئی اجنبیت نہیں تھی اور ایک دوسرے کے نہ جاننے کے باوجود بھی اپنائیت اور سکون کا احساس تھا۔ خلیفہ کی تقاریر میں تمام وہ لوازمات موجود تھے جو ہمارے مطمع نظر کو بدلنے کے لیے ضروری ہیں۔ مجھے ان کی تقریر کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے کسی قوم یا مذہب کے بارے میں منفی بات بالکل نہیں کی، بلکہ ان کا سارا زور اسلام کی حقیقی اور مثبت تعلیمات پر تھا۔ امام جماعت نے اپنی تقریروں میں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا پیاسا تھا اور ننگا تھا تو پانی نہیں دیا اور کپڑے نہیں دیے۔ یہی بات میں بائبل میں مذکور ہے، جس کا میرے دل پر اثر ہوا، اور پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ تمام تعلیمات ایک خدا کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ تعلیمات جس خدا کی طرف سے ہیں اسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو ماننے والے ہوں یہ لوگ۔ کہتے ہیں میں جب اس جلسے میں شمولیت کی غرض سے گھر سے نکلا تو میرے ذہن میں اسلام ایک مذہب سے زیادہ نہ تھا، مگر یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان برادری ہے، ایک کنبہ ہے، ایک فیملی ہے۔ میں اسلام کے قائم کردہ نظام اخوت اور آپ لوگوں کے اپنے مذہب کے لیے جان فشانی اور قربانیوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر عالمی بیعت کے حوالے سے کہتے ہیں مجھے پہلے صرف اتنا محسوس ہوا کہ یہ تقریب سب شاملین کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، مگر جیسے ہی بیعت شروع ہوئی تو کسی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میں نے بھی اپنے آگے والے شخص کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو میں نے محسوس کیا کہ ایک برقی رو ہے جو تمام شاملین جلسہ میں سے گزر رہی ہے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ احمدی اس بیعت کے بعد اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کر رہے تھے اور ایسے ہیں کہ جیسے انہیں ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جلسے میں شمولیت کا موقع دیا اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے متعارف کرایا۔ اور اب کہتے ہیں مجھے خاص طور پر احساس ہوا ہے کہ ہمیں چند لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے تمام مذہب اسلام کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک انہوں نے ترجمانی کے شعبے کے لیے بھی کہہ دوں، ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے جو کمی ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے MTA کی ترجمانی کا شعبے کو۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اسپینش ترجمے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اسپینش ترجمہ صرف کرسیوں تک محدود تھا، اگر کہیں اور بیٹھنا چاہے کوئی شخص تو رینج سے باہر ہو جاتا تھا ترجمہ اور آواز نہیں آتی تھی۔
اسپینش ترجمہ کی رینج کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اسپینش بلکہ باقیوں کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ ان مہمانوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی بعض کمیوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سلوینیا سے باربرا ہوچے صاحبہ یہ آئی تھیں، یہ عیسائیت کی پروفیسر ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں نے کبھی ایسا اسلام نہیں دیکھا جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے۔ جلسہ دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک نئے اسلام کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ کا جلسے کا انتظام بہت اچھا اور عمدہ ہے، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی گند۔ میں اس بات سے بہت متاثر ہوں۔ پھر کہتی ہیں جماعت احمدیہ کا موقف حضرت عیسیٰ کے متعلق یعنی صلیب کا واقعہ، آپ کی ہجرت اور وفات سب سے زیادہ قابل یقین اور حقائق کے مطابق معلوم ہوتی ہیں۔ بوسنیا سے ایک ممبر شامل ہوئی، ایک فیملی شامل ہوئی، اور سرکاری افسر ہیں۔ یہ اس فیملی کے سربراہ سینائد تھا بیجک، ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ ایک سرکاری افسر تھے اور ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جماعت احمدیہ کا شکر گزار ہوں کہ جماعت نے مجھے میری فیملی کو ایک پرسکون اور پرامن محبت کی فضا میں چند روز گزارنے کا موقع دیا۔ جلسہ سالانہ UK کا تجربہ ہمارے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس جلسے کی خوبصورتی اور انسانی پہلو کے حسن کو بیان کر سکوں۔ انسامیہ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا، اور ہر رضاکار نے مسکراتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ ہیومینٹی فرسٹ کی نمائش میں مجھے بتایا گیا کہ اس کار خیر کا آغاز کا سبب میرا ملک تھا، جہاں جنگ کے دوران جماعت احمدیہ نے اپنی بے لوث خدمت پیش کی تھی اور آج بھی کر رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ایک خاص بات جس نے مجھے اور میری فیملی کو سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ پھر آگے میرے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات رہی میرے سے، جو ملاقات ان کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے بھی، کہتے ہیں کہ آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے تاحیات اس دوستی کا تعلق کو اور اخلاص کے تعلق کو نبھایا جائے گا، اور بوسنیا میں نیز اس ملک سے باہر بھی حسب توفیق میں اس سلسلے کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں۔ پھر مونس سینانووچ صاحب، یہ سلوینیا سے ہیں، مصنف ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن کبھی ان کی اسلام میں دلچسپی نہیں رہی، بس نام کے مسلمان تھے۔ کہ پچھلے 2 سال سے کہتے ہیں میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنی نمازیں پڑھنی شروع کی، لیکن کسی امام کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزہ مجھے یہاں آ کے جو میں نے دیکھا تو ایک بالکل الگ مزہ ہے۔ پچھلے 2 سال سے میں نے جب اسلام میں دلچسپی لینی شروع کی تو میں کسی اسلامی کمیونٹی یا اسلامی انٹرپریٹیشن کو فالو نہیں کیا، بلکہ خود عقل اور دل کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بہرحال جب مجھے احمدیت کے بارے میں پتہ لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم وہی ہے جو میں اسلام کے بارے میں خود سمجھتا تھا، یعنی ہر چیز فطرت کے مطابق ہے۔ ایک اور بات جو ان کو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ احمدی وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے عمل، قول اور عمل ایک ہونا چاہیے، جو ہم کہیں وہی کریں۔ ایک رشین مہمان ہیں عزت صاحب، کہتے ہیں پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوا، میرے دادا نے مجھے جلسے میں شامل ہونے کی تحریک کی، استعفیٰ آنے کے لیے ان کے دادا نے کہا کہ جاؤ تمہیں احمدی بلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ میں اس جماعت کے لوگوں کو دیکھ کر عجیب حیرانگی کی کیفیت میں ہوں۔ جلسے میں شامل تمام احمدی ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے اور ہر مشکل میں اچھا مشورہ دیتے۔ ہالینڈ سے ایک گروپ آیا ہوا تھا، فان بومل صاحب ہیں جو کہ سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں، ایک ماہر نفسیات خاتون تھیں، اور جو
جو سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جماعت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، پہلے بھی جلسے میں شامل ہو چکا ہوں، لیکن اس دفعہ بھی انضامات بہت متاثر کن تھے۔ ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ کس طرح رضاکار اتنے زبردست انداز میں تمام انتظامات کر لیتے ہیں۔ مس نکیتا جو کہ ایرانی نسل ہیں، وہ بھی انتظامات سے بہت متاثر تھیں، خاص طور پر حیران تھیں کہ جماعت نے اتنی بڑی جگہ کس طرح حاصل کر لی اور کس طرح یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی پھر اس حوالے سے تعارف کرایا گیا، سلمان فارسی کے حوالے سے تعارف کرایا گیا، مسیح موعود کے آنے کے بارے میں تبلیغی نشستیں بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، تو بہرحال کافی اچھا اثر ہوا ہے اور متاثر ہو کر گئی ہیں۔ اٹلی سے واسکوس صاحب ہیں جو نیپلس کی یونیورسٹی میں اسلامی فقہ اور شریعت کے پروفیسر ہیں، کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ میرے لیے بہت کامیاب رہا۔ میں نے امام جماعت کا اختتامی خطاب سنا اور مجھے بہت پسند آیا، خصوصاً اس بات پر جب آپ نے فیملی اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بتایا۔ میں نے عالمی بیعت میں بھی شرکت کی اور میں اس تقریب میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اٹلی سے میڈالینا صاحبہ ہیں جو ویٹیکن کی اسلامی اور عربی کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ بہت اچھا، دلکش، پرامن اور پیار سے بھرا ہوا تھا، ہر انسان بہترین تھا، تقاریر بہت اچھی تھیں اور صرف احمدی احباب کے لیے نہیں بلکہ سب مہمانوں کے لیے علم میں اضافہ کرنے والی تھیں، نیز احمدیت کا بالخصوص اسلام کا بالعموم تعارف بڑھانے والی جو باتیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں۔ پھر جواد بولامل صاحب ہیں جو فرانس میں منسٹری آف جسٹس کے لیے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوا، خوشی کا باعث تھا کہ مجھے آپ کی جماعت کو اتنے قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ جلسے کے دنوں میں IEEE اور ہیومینٹی فرسٹ کی نمائش میں جا کر اور آپ کی جماعت کے فلاحی کاموں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اصل دین یہی ہے جو بلا امتیاز قوم و نسل انسانی خدمت کر رہا ہے، اور سیکیورٹی انتظامات، عمومی انتظامات بھی دیکھے، بڑا متاثر ہوا اور بڑا پروفیشنلزم تھا ہر انسان میں۔ اسپین کے وفد میں ایک مہمان سوزانا مورالز شامل تھیں، کہتی ہیں جو کہ جورسٹ ہیں، وکیل ہیں، کہ میرے خیال میں پھر محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا ذکر کر کے کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ جملہ کامل رنگ میں اس شاندار اجتماع کی عکاسی کر رہا ہے۔ میں نے مختلف قسم کے لوگوں کو آپس میں ملتے دیکھا ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جسے دنیا میں قیام امن کی مساعی اور ناانصافی کے خلاف جنگ کے لیے جانا چاہیے۔ بلا شبہ یہ چند ایام میرے دل میں ہمیشہ نقش رہیں گے، میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی۔ برازیل سے ایک دوست ڈان فرانسسکو جو کیتھولک عیسائی ہیں اور اخبار اور ریڈیو کے مالک ہیں اور شاہی خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے مذہبی امور کے تعلق میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن جو حسن انتظام جلسہ میں دیکھا ہے بہت متاثر کن تھا، بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملا اور میں اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں انڈیا کی ایک مسجد میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تو وہاں مسلمانوں کی طرف سے بہت غیر مناسب رویہ پایا، لیکن یہاں جلسہ سالانہ کے دوران اور بعد میں بھی اس کے مقابل بہت عزت کی اور توقیر ملی مجھے۔ اور اسپین سے سوشلسٹ پارٹی کے سابق ممبر ہیں پارلیمنٹ اسٹیکو صاحب، کہتے ہیں کہ میں خود کو مذہبی عقائد سے دور سمجھتا ہوں، لیکن جماعت احمدیہ عمل کے ذریعے محبت کی تبلیغ کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں جماعت کے قریب آ گیا ہوں۔ کل کی بیعت نے میرے اندر بہترین جذبات کو جنم دیا، اس لیے میں اس نافراموش تجربے کی وجہ سے بہت خوش ہوں۔ یہ دن میرے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ ان دنوں میں مجھے محسوس ہوا کہ میں احمدی ہوں جو دنیا میں امن اور محبت چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک جسٹس آئے ہوئے تھے، ریٹائرڈ جسٹس نظام الدین صاحب، کہتے ہیں میں احمدی نہیں ہوں لیکن احمدی مسلمان ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں پر لمبے عرصے سے مظالم ہو رہے ہیں،
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں انسانی ہمدردی کی بنا پر احمدیوں کی حمایت کرتا ہوں اور مختلف ممالک میں سفر کر چکا ہوں۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کرے، اور نظم و ضبط دیکھا، اور افراد جماعت میں اپنے خلیفہ کے لیے پیار اور عزت اور علم کی پیاس نہایت متاثر کن چیزیں تھیں۔ میں نے تمام خطابات بڑے غور سے سنے ہیں، جس سے میری اپنی بعض غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ احمدیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولیں تاکہ ان کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور ہوں۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ احمدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں آ کے مجھے پتہ لگا۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے جلسے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں سب کو اور بالخصوص امام جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہیوفرے یہ عیسائی کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سائنسدان ہیں، برٹش سوسائٹی آف ٹیورن شراؤڈ کے سابقہ ایڈیٹر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ جلسے پہ 5 سال سے آ رہا ہوں، اور مجھے کہنا پڑتا ہے اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنی پرکشش دعاؤں سے اس روح کو ختم نہیں ہونے دیا جو اس کی فضا میں مجھے تب بھی محسوس ہوئی تھی جب پہلی دفعہ دعوت دی گئی تھی۔ میں شراؤڈ آف ٹیورن کا ماہر ہوں، اور یہ ایک ایسا کپڑا ہے جو احمدیہ جماعت میں نہایت دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ مسیح کی وفات صلیب پر واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود یہ بات ان کو اس چیز سے نہیں روکتی کہ وہ اس کے ماہرین کو جن میں سے اکثر اس بات سے متفق ہیں کہ یہ تصویر ایک وفات یافتہ شخص کی طرف دلالت کرتی ہے، دعوت دیں، اور یہ اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو پھر بھی بلاتے ہیں۔ میرا اپنا تجزیہ کہ یہ قرون وسطیٰ میں بنایا گیا تھا، احمدیوں کی اس بات سے تضاد نہیں رکھتا کہ مسیح بچ گئے تھے اور پھر کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اپنا نقطہ نظر بتا رہے ہیں کہ میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے جو احمدیوں کا ہے۔ ریویو آف ریلیجن کی یہ نمائش احمدیوں کی فراخ دلی، پرامن اور متحمل فطرت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں مختلف ہمارے ہوئے ڈسکشنز بھی ہوئیں، پینل ڈسکشنز بھی ہوئیں۔ امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک پینل میں شامل ہوئے تھے جو ٹراما کے سرجن ہیں کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور پہلے احمدی ماہرین میں شامل ہوئے۔ اس دفعہ انہوں نے اس پینل میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے ذاتی تجربے پر مشتمل وسیع علم نے ان کے دلائل کو اور مضبوط کر دیا جو یہ اس آدمی کے بچ جانے کے متعلق پیش کر رہے تھے جو کفن میں موجود تھا۔ کافی متاثر تھے یہ بھی۔ پھر پیٹر ولیمز جو کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور شراؤڈ آف ٹیورن کمیٹی کے سرکاری ممبر ہیں، کہتے ہیں کہ میرا پہلا جلسہ ہے، افسوس کہ میں اس سے قبل شامل نہ ہو سکا۔ میں چاہوں گا کہ میں اس جیسے مزید جلسوں پر آؤں، اور مجھے یقین ہے کہ میں آئندہ منعقد ہونے والوں پر تو ضرور آؤں گا، لیکن میں اس میٹنگ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا موجود ہونا، اور پھر اتنی محنت خرچ ہونا اور اتنی محبت سے سب کچھ ہونا، ٹیورن کی نمائش کے لیے اتنی محنت کرنا، اور پھر جس سنجیدگی سے جماعت احمدیہ کا اس نمائش کا انعقاد کروانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مند ہیں، حالانکہ ہم ابھی تک خود بھی اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ پھر کینیڈا کی ایبوریجنل کمیونٹی کے جو ہے نمائندگی ہوئی، تو جو ایبوریجنیز کے نمائندے تھے، چیف میانگم ہنری، کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ میں شمولیت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس سے میری زندگی بدل گئی ہے۔
میں اب اسلام کے متعلق پہلے سے کہیں زیادہ جانتا ہوں، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ اسلام اور کینیڈا کے قدیم مذہب میں بہت سی مشترک باتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ اسلام عورتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ پہلے مجھے ہر طرف مرد ہی مرد دکھائی دے رہے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ عورتوں کا نظام بھی مردوں ہی کی طرح کا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت سے غیر مسلم بے خبر ہیں، لہذا میں انہیں بتاؤں گا کہ اسلام مرد و زن کے حقوق میں تفریق نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے میرے سے ملاقات بھی کی تھی، اس کے تاثرات بھی ہیں، بڑا اچھا اثر ہے اس ملاقات کا مجھ پر۔ اسی طرح چیف رین وارن شیبوائر جلسہ سالانہ میں شرکت کے بعد کہتے ہیں، بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنے بڑے جلسے سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسلام اتنا پرامن اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کا درس دینے والا مذہب ہے۔ کہتے ہیں، میں نے چاہا کہ امام جماعت احمدیہ کو ایبوریجنل کمیونٹی کے سب سے بڑا اعزاز دوں یا دینا چاہیے، تو میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے میزبان سے کیا، اور اس کی تکمیل کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ہیڈ ڈریس جو باز کے پروں سے بنا ہوا ہے، تاج پہنتے ہیں، پر لگے ہوتے ہیں جس پہ، اس میں سے باز کے پر جو ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے وہ نکال کے ایک امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو میں نے آج تک کسی لیڈر کو نہیں دیا۔ اور میں جماعت احمدیہ اور ان کے عقائد کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پھر میرے سے وقت گزارنا بھی کہتے ہیں ذکر کیا، بڑا اچھا لگا مجھے، اور پھر انہوں نے وہ پر دیا بھی تھا مجھے یہ ملاقات کے دوران۔ بیلیز کی ایک مہمان ہیں رینے ٹریو، جو ڈائریکٹر آف نیوز ہیں لو ایف ایم کے چینل کی، کہتی ہیں میں نے احمدیوں میں جو اتحاد دیکھا ہے وہ انسان میں ایک نئی روح پھونکنے والا ہے۔ اس کو دیکھ کر دل میں امن کے حصول کی خواہش سر اٹھاتی ہے، اور بڑی سہولیات ہمیں پہنچائی گئیں۔ انتظامات بہت منظم تھے۔ امام جماعت کے خطابات موجودہ زمانے کی ضرورت کے عین مطابق تھے۔ مجھے سب سے زیادہ آپ کے اس خطاب نے متاثر کیا جو آپ نے عورتوں میں کیا تھا، اور اس تجربے نے مجھے مزید دین اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ جلسے میں شمولیت کے باعث مجھے احمدیت اور اس کے عقائد کے متعلق سوالات کرنے کا موقع ملا، اور اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ پھر بیلیز سے چیسٹر ولیم صاحب ہیں، جو بیلیز ملک کے پولیس کمشنر ہیں، کہتے ہیں اسلام کے متعلق میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اس جلسے میں شمولیت سے قبل مجھے لگتا تھا کہ مسلمان ایک جیسے ہیں، اب سمجھ آئی ہے کہ اور بھی فرقے ہیں۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ احمدی امن کو فروغ دیتے ہیں اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بہت سا وقت خرچ کرتے ہیں۔ امریکہ سے حکومتی طور پر کانگریس سٹاف اور اس کے علاوہ US کمیشن برائے مذہبی آزادی کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح ویگھور مسلم جو ہیں چائنا کے، ان کے نمائندے بھی تھے۔ اور کہتے ہیں میں نے جلسہ سالانہ UK اور US سے دونوں میں شرکت کی ہے، اور یہ دیکھنا نہایت تعجب انگیز ہے جس طرح جماعت مل جل کر کام کرتی ہے۔ تمام جماعتی رضاکاران کا بے لوث خدمت کرنا بہت متاثر کن تھا۔ اس جلسے نے نوجوانوں کو اتحاد کی طرف مائل کیا اور یکجہتی کا ماحول بھی پیدا ہوا۔ یہ عمومی ان کے تاثرات تھے۔ پھر باقی اب میں چھوڑتا ہوں۔ ارجنٹائن کے مہمان صحافی تھے، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں خاکسار کو بطور صحافی مختلف ایونٹس میں شامل ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے جلسے میں غیر معمولی بات یہ دیکھی ہے کہ سب شاملین اور ممبران بیک وقت میزبان اور آرگنائزیشن کے ممبرز معلوم ہوتے ہیں، کہ ممبر بھی شاملین بھی ہیں اور آرگنائزر بھی ہیں دونوں۔ اور کہتے ہیں دوسرے ایونٹس میں واضح طور پر میزبان اور مہمان میں فرق نظر آتا ہے، بلکہ اس پیمانے کا ایونٹ کرنے کے لیے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جلسے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب شاملین بیک وقت مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ جب بھی ضرورت پیش آتی تھی تو مہمان میزبان میں بدل جاتے تھے، اور یہی ایک خوبصورتی ہے جو ہمارے ہمیشہ ہر جلسے میں ہونی چاہیے۔
کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نویس وکیل ہیں جیزس گیبلم، کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے بارے میں جو امام جماعت کی تقریر تھی وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بطور جرنلسٹ دنیا کی اہم سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کو ملنے کا مجھے موقع ملتا ہے، اور امام جماعت سے بھی ملا مجھے، اور بڑا اچھا لگا ان سے ملنا۔ میری خواہش ہے کہ اسلام کی حسین تعلیمات سے کولمبیا کے لوگوں کو روشناس کروانے کے لیے احمدی مشنریز کو وہاں بھیجا جائے، جس کو میرے ملک کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح BBST یوگنڈا کے CEO ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا اجتماع اور ڈسپلن کے ساتھ دیکھا، بڑی حیران ہوا، کوئی فوج اور پولیس نہیں تھی۔ میں عیسائی ہوں اور جس دن انڈیا کے موضوع کے حوالے سے جلسے میں نمائش دیکھی، وہاں ایک آرگنائزر سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بائبل کے حوالے دے کر ایسی باتیں بتائیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ احمدیوں کے پاس تو عیسائیوں سے زیادہ بائبل کا علم ہے۔ پھر بولیویا میں ایک TV شو کرتے ہیں کہ ہیں نمائندے آئے تھے، ایک TV شو کرنے والے ہیں، بڑا کہتے ہیں کامیاب تجربہ تھا، آرندیا صاحب ان کا نام ہے۔ اس سے پہلے مجھے جلسہ سالانہ کینیڈا میں بھی شمولیت کا موقع ملا، اور ان جلسوں میں شامل ہو کر مجھے اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جلسے کے ماحول اور اس میں ہونے والی تقاریر نے اسلام کے بارے میں میرے تمام تر شبہات اور غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے۔ یوکرائن سے ایک دوست تھے، ایگر صاحب، مذہبی علوم کے ماہر ہیں، PhD کی ہوئی ہے انہوں نے، ڈاکٹر ہیں، شامل ہوئے، 2 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، بڑا جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے انہوں نے، جلسے میں شمولیت کی اور پھر انہوں نے بیعت بھی کر لی، اور یہ یوکرائن قوم سے پہلے احمدی ہیں۔ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مجھے مختلف موضوعات پر ہونے والی بہت سی بین الاقوامی کانفرنسوں، جلسوں اور تقاریب میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے، لیکن جلسہ سالانہ میں شمولیت نے میرے دل اور روح پر ایسا اثر کیا ہے جو اس زندگی سے لے کر اگلے جہان میں جانے تک باقی رہے گا۔ پھر کہتے ہیں عربی زبان میں ایک بہت پیارا لفظ ہے نور، جس کا مطلب ہے روشنی، اور جلسہ سالانہ ایمان اور محبت کی وہ روشنی ہے جو پوری انسانیت کو اپنے وجود سے منور کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کے خطابات سے مجھے یہ بات سمجھنے میں مدد ملی کہ اس دنیا میں میری موجودگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ پھر انسامیہ کے کاموں کو بھی انہوں نے بڑا سراہا کہ بڑی محنت سے مصروف عمل ہے ہر ایک۔ اسی طرح میکسیکو کے ہیں تاثرات، ایک بیان کر دیتا ہوں۔ ماریا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اسلام قبول کیے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، میرے اسلام کے بارے میں کافی سوالات تھے، مگر جلسے میں شمولیت کی وجہ سے میری اسلام کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہے، میرے سارے شکوک اور سوالات ختم ہو گئے ہیں۔ اس جلسے میں شمولیت ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ جلسے میں شمولیت کی وجہ سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور آج میں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ اب سے اپنا حجاب فخر سے پہنوں گی اور ہر وقت استعمال کروں گی۔ پیراگوئے کی ایک نوبایا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بڑا اچھا تھا اور خطابات سنے میں نے آپ کے، بڑے قابل عمل ہیں، اور مجھے آپ کے میرے خطابات کے بارے میں کہتی ہیں کہ جو میرے سوال تھے ان کے مجھے جواب مل گئے، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ آپ نے اپنی تقاریر میرے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی ہیں، اور میں روحانی طور پر بہت سارے علم اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تصرف ہوتا ہے کہ وہ ایسے تقاریر بھی تیار کروا دیتا ہے اور پھر لوگوں پہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔
پھر رپورٹ ہے پریس اینڈ میڈیا کی، باقی تو میں چھوڑتا ہوں. اس وقت تک کل 183 میڈیا رپورٹس نشر ہو چکی ہیں. ہمارے جو پریس اینڈ میڈیا مرکزی اس کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کوریج کا سلسلہ جاری ہے. اس رپورٹس کے ذریعے 173 ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا ہے. اور میڈیا جس نے کوریج دی ہے BBC ریڈیو 4 ہے، BBC ورلڈ سروس ہے، BBC ایشین نیٹ ورک ہے، اور ٹیلی گراف ڈچ نیشنل نیوز پیپر ہے، اسکائی نیوز ہے، ITV ہے، ایکسپریس ہے، ہیفنگٹن پوسٹ ہے، پریس ایسوسیشن ہے نیوز ایجنسی، EFE اسپینش نیوز ایجنسی ہے، یاہو نیوز ہے. اور کافی ملکوں میں UK، برازیل، ہالینڈ، اسپین، ارجنٹین، پاناما، کولمبیا، چیلی، پیرو، وینزویلا، کیمرون، نائجیریا، بیلجیم، گھانا، اٹلی وغیرہ میں یہ ساری کوریج ہوئی ہے. MTA کے ذریعے MTA افریقہ کے ذریعے 19 چینلز پر الحمدللہ یہ کوریج ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی جماعت کے جلسے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی افراد جماعت کی جلسے میں شمولیت کے علاوہ غیروں کو بھی تاثرات ہیں. بہت سارے جنہوں نے جلسے کے دنوں میں یہ پروگرام دیکھے اور بڑے متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ جلسے میں شامل ہونے والے احمدیوں کے لیے بھی جلسہ سالانہ ان کے ایمان میں ترقی کا باعث بنائے، اور ہمیشہ جو باتیں انہوں نے سنی اور سیکھیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں. اور پریس اور میڈیا کے ذریعے جو دنیا کو خبریں پہنچی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی ہوں اور احمدیت اور حقیقی اسلام کو قبول کرنے کا باعث بنائے ان کے لیے. نمازوں کے بعد میں جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کا ہے، جو 30 جولائی 2019 کو روا میں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجیب الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور ان کے والد محترم مولانا ذل الرحمان صاحب مربی سلسلہ تھے، اور انہوں نے ان کو بچپن میں قادیان بھیج دیا تھا بچوں کے ساتھ، باقی بچوں کے ساتھ، اور والدہ کے مجیب الرحمان صاحب کی والدہ اور باقی بہن بھائیوں کو قادیان تربیت کے لیے بھیج دیا تھا بنگلہ دیش سے، بنگال سے. ان کے والد اولین شاگردوں میں سے تھے حضرت حافظ روشن علی صاحب کے، مولانا جلال الدین صاحب شمس اور علامہ مثبت علی وغیرہ بزرگان کے ہم مکتب تھے. انہوں نے تقریباً 36 سال بنگال میں خدمات سر انجام دیں. مجیب الرحمان صاحب بطور پیشے کے لحاظ سے یہ وکیل تھے اور بڑے کامیاب وکیل تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور جماعتی خدمات بھی ان کی بہت ہیں. خلیفۃ مسیح ثالث نے ان کو 1980 میں جماعت احمدیہ راولپنڈی کا امیر مقرر کیا تھا، اور 1998 تک یہ امیر جماعت رہے. 1974 میں مسجد جو ہے بیت الحمد مری راولپنڈی روڈ راولپنڈی کی جو مسجد ہے اس کا مقدمے بھی انہوں نے کافی خدمات انجام دیں. 1978 میں ڈیرہ غازی خان کی مسجد کے مقدمے کی پیروی ہائی کورٹ میں کی. بے شمار جماعتی مقدمات تھے جن میں انہوں نے پیروی کی اور پیروی کا حق ادا کیا. 1978 میں مجلس شورا کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن بنے. پھر صدر احمدیہ کے قواعد و ضوابط کی تدوین میں خدمت کا موقع ملا. فقہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے فقہ احمدیہ حصہ اول کی تدوین میں شمولیت کا موقع ملا. پھر 1977-78 کے جلسہ سالانہ میں ان کو تقاریر کا موقع ملا اسلام اور مذہبی آزادی کے عنوان پر. 79 سے 83 تک جلسہ سالانہ میں اسلام میں اختلافات کا آغاز، احمدی حضرت بانی سلسلہ کی نظر میں عافیت کا حصار، شجر احمدیت کے شیریں ثمار کے موضوع پر تقاریر کا موقع ملا. MTA کے مختلف پروگراموں میں ان کو شرکت کا موقع ملا، غیروں کے اعتراضوں کے جواب دیے. بڑے دینی علم بھی ان کا بہت تھا، دنیاوی علم بھی بہت تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے.
اور بولتے ہی بہت اچھا تھے، اور اس لحاظ سے ایک خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا جس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور جماعت کی خدمت کا ان کو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر ایم ٹی اے کے پروگرام میں مختلف پروگرام شامل ہیں۔ 1974 کی پاکستان کی قومی اسمبلی کا فیصلہ اور تبصرہ، عالمی شہرت یافتہ مورخین کے انٹرویوز، براہین احمدیہ کے محاسن وغیرہ شامل ہیں۔ پھر 1984 میں امتناع قادیانی آرڈیننس کے خلاف جو شرعی عدالت میں مقدمہ داخل ہوا، اس کی پیروی کی ان کو توفیق ملی، اور وہاں بھی انہوں نے خوب اس کا حق ادا کیا اس پیروی کا۔ فوجی عدالتوں میں بھی پیروی کا ان کو موقع ملا، جماعت کے خلاف جو مقدمات تھے۔ اسیران راہ مولا کی خدمت کی توفیق پائی انہوں نے۔ 1993 میں سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کے مقدمہ کی پیروی کرنے کی والی ٹیم کے رکن بنے بھی تھے، ان کو وہاں موقع ملا۔ 1976 کی کراچی میں منعقدہ جورس کانفرنس میں مقالے پڑھنے کا موقع ملا۔ انگلستان، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، کینیڈا، جاپان وغیرہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے دانشوروں اور قانون کے ماہرین سے تبادلہ خیال کرنے اور میٹنگ سیمینارز میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ منیسوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ میں قانون کے طلباء سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور جرمنی کی ایک عدالت میں 18 گھنٹے تک بطور ایک ایکسپرٹ گواہ کے اپنے بیان ریکارڈ کرنے کی انہوں نے توفیق پائی۔ 2014 میں جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں مذہب اور آزادی ضمیر کے موضوع پر انہوں نے لیکچر دیے۔ پھر رائس یونیورسٹی میں 2017 میں قرآن کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں جماعت احمدیہ کو بھی دعوت دی گئی۔ میں نے ان کو وہاں بھیجوایا تھا، اور انہوں نے وہاں نمائندگی کے فرائض انجام دیے، ان کا حق ادا کیا۔ وہاں بھی قرآن کریم کے محاسن کو دنیا کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کی روشنی میں بیان کرنے کی ان کو توفیق ملی۔ سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا میں امیگریشن بورڈ کے سامنے قانونی مسائل کی وضاحت کا موقع ملا، اور بے شمار ان کی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے وقف کی روح سے تمام جو جماعتی کام ان کے سپرد کیے جاتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا خوب حق ادا کیا۔ ان کی شادی ان کے چچا زاد تایازاد سے ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ 1999 میں وفات پا گئی تھیں۔ اس وقت ان کے 3 بیٹے ہیں۔ عزیز الرحمان وکاس ہیں، ایڈوکیٹ ہیں راولپنڈی میں، وہ بھی جماعتی مقدمات میں مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان معاذ ہیں، قطر میں آج کل۔ خلیل الرحمان حماد صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور پیاروں کے قدموں میں جگہ دے۔ نمازوں کے بعد میں نے جیسا کہا ہے کہ نماز جنازہ ان کا ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر